خراب ہے۔ اس بازار سے گزر کے میری بیوی، جہاں پتھروں کی بارش تھی، جہاں جلتے ہوئے کپڑوں کی بارش تھی، جہاں کھولتا ہوا پانی تھا، اس بازار سے گزرتی ہوئی جب دربار شام میں یہ آواز آئی نا کہ اب زینب کو، علی کی بیٹی کو دربار میں حاضر کیا جائے، تو سید سجاد کا سر جھکتا چلا گیا۔ اور جب میری بیوی اس دربار میں داخل ہوئی تو چاروں طرف 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے تھے اور سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ اور اس وقت جب میری بیوی تمام عورتوں کے بیچ میں گھری ہوئی کھڑی ہوئی تو یزید نے پوچھا تھا کہاں ہے علی کی بیٹی؟ تو میری بیوی اسے تڑپ کے رہ گئی تھی۔ اور آپ نے اس وقت ابو سفیان کے پوتے کو ایک ہی جواب دیا تھا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو آج اتنی بدتمیزی سے ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو یزید نے سوال کیا تھا، زینب یہ بتا تجھ پہ سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ تو میری بیوی نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا تھا، اے یزید سب سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ ہے کہ علی کی بیٹی تجھ جیسے ناہنجار سے بات کر رہی ہے، یہی میری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ وہ زینب جب کربلا سے آئی شام، اور شام کے زندان میں جب سکینہ کو دفن کر دیا نا، تو بیوی نے ایک ہی خواہش کی تھی کہ میں بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ ساری دنیا کو بتایا کہ یزید قاتل ہے، اور پھر کربلا پہنچی۔ کربلا میں 3 دن تک زینب ماتم کرتی رہی۔ ہر ایک بیوی نے اپنے اپنے لال کا ماتم کیا، کسی نے علی اکبر کا ماتم کیا، کسی نے قاسم کا ماتم کیا، کسی نے علی اصغر کا ماتم کیا، لیکن ایک بیوی تھی جس نے بالکل ماتم نہیں کیا اپنے بیٹوں کا، وہ زینب تھی۔ اور جب 3 دن گزر گئے تو جناب سید سجاد نے کہا، بھی اماں اب ہمیں مدینہ جانا ہے۔ ساری بیویاں اونٹوں پر سوار ہو گئیں، لیکن جب دیکھا کہ جناب فضہ نے جو سب سے آخر میں سوار ہوتی تھی، تو آپ نے کہا سید سجاد تیری ماں رباب قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے۔ جناب سید سجاد نزدیک جا کے گئے اور جا کے کہا، اماں رباب اب گھر چلیں۔ تو بی بی رباب نے بڑی درد بھری نظروں سے دیکھا سید سجاد کو اور کہا، سجاد میرا وارث مارا گیا، میری بچی سکینہ شام میں رہ گئی، میرا علی اصغر یہاں ہے، بتا میرا کیا ہے مدینے میں، مجھے یہی چھوڑ دے۔ تو کہا نہیں اماں میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جب جانے لگی نا تو قبر حسین پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، اچھا حسین میں جا تو رہی ہوں لیکن اب ساری عمر میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، نہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ وہ رباب اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ ارے جیسے جیسے نزدیک آ رہا تھا نا، آپ جانتے ہیں آپ کہیں سفر پہ گئے ہوں اور جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے ملوں گا، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے ملوں گا۔ لیکن ہائے زینب و رقیہ، ہر ایک یہ سوچ رہی ہے کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ علی اکبر بھی تھا، ہمارے ساتھ قاسم بھی تھا، ارے آج ہماری گودیں خالی ہیں۔ جیسے ہی جناب ام کلثوم نے مدینے کی دیواریں دیکھی، آپ نے دیکھنے کے بعد ایک دم مرثیہ کہنا شروع کیا، اے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، جب ہم گئے تھے ہماری گودیں آباد تھیں، ہمارے سہاگ سلامت تھے، خدا آپ کے سہاگ سلامت رہے، آپ کے بھائی سلامت رہے۔ آج ہماری سہاگ ختم ہو چکے ہیں۔ پھر بشیر کو نزدیک بلا کے کہا، بشیر تم جا کے مدینے میں اعلان کرو کہ حسینی قافلہ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بشیر چلا اور اس نے جا کے اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، مدینے والوں حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے، سارے جوان نکل آئے، مدینے میں ایک شور مچ گیا۔ ہر ایک کہہ رہا تھا علی اکبر آ گیا ہے، ارے اونو محمد آ گئے ہیں، ارے قاسم آ گئے ہیں۔ بالکل مدینے کے بیچ میں تھا
اس نے جا کے مسجد نبوی میں آواز دینی شروع کر دی، اے مدینے والوں سب میرے پاس آ جاؤ، میں نے تمہیں خبر دینی ہے۔ جب خبر دینے کا نام آیا تو کہتے ہیں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے نا اور ساری جماعت کس سے پوچھ رہے تھے بشیر یہ بتا ہوا کیا ہے، تو کہتے ایک ضعیفہ آئی چلتی ہوئی اور آ کے یہ کہتی ہے تو نے کس طرح سے کہہ دیا کہ حسین مارا گیا ہے، میرا حسین نہیں مارا جا سکتا، ارے میرے حسین کے ساتھ تو میرا جوان عباس گیا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا بیٹا عباس تھا؟ کہا ہاں عباس تھا۔ کہا پھر عباس مارا گیا؟ کہتے کتنے فوجی تھے؟ کہتے 9 لاکھ فوجی تھے۔ کہتے نہیں 9 لاکھ سے میرا شیر نہیں مارا جا سکتا، میرا عباس نہیں مارا جا سکتا۔ کیسے مارا گیا مجھے بتا دے۔ کہتا ہے بی بی حسین کا یہ شیر پانی لینے گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو گرز لگا، سر پھٹ گیا تھا، کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور آپ بار بار کہتی تھی نہیں مجھے اور بتا۔ کہتا ہے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ بوڑھی ماں جوان بیٹے کی جب یہ حالت سنے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ بی بی ام البنین ایک دم تڑپ کے بیٹھ گئی زمین پر، اور زمین پر بیٹھ کے کہتی اچھا تو نے یہ بتا دیا کہ حسین مارا گیا، یہ بتا دیا عباس مارا گیا، یہ بتایا علی اکبر مارا گیا، یہ مجھے بتا میری بیٹیاں بھی تیرے ان کے ساتھ گئی تھی، میری زینب کہاں ہے؟ کہا زینب مدینے سے باہر ہے، خیمے میں ہے۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں میں چلوں گا صغرا کو لے کے۔ جب آپ گئے نا تو خیمے کالے لگے ہوئے، کالے علم ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف بیٹھا ہے، ان خیموں سے باہر ایک ضعیف بیٹھا ہے۔ محمد حنفیہ نزدیک جا کے کہتے ہیں اے ضعیف تو جانتا نہیں یہ حسین کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے، حسین کی بیٹی صغرا آ رہی ہے، تو ہٹ جا یہاں سے، اس لیے کہ یہ بڑی پردے دار ہیں، یہ وہ پردے دار ہیں جو کبھی اپنے بابا کے سامنے بھی نہیں آتی، تو چلا جا۔ وہ ضعیف کہتا اچھا میں ایسے کرتا ہوں مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا، میری کمر بڑی زخمی ہے، میری پیر بڑے زخمی ہے، میں ایسے منہ پھیر لیتا ہوں۔ وہ کہتے نہیں منہ نہیں پھیرنا، تجھے اٹھنا پڑے گا۔ تو پھر کہتا ہے میں دکھا دیتا ہوں میں بڑا زخمی ہوں۔ اب جب کہتا ہے نا میں دکھا دیتا ہوں، کمر سے کرتا امام محمد باقر نے اٹھایا، زخمی کمر دیکھ کے کہتا ہے میں ضعیف مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے اوپر جب ظلم ہو رہا تھا تجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا، یہ تیری آنکھوں سے خون کیوں جاری ہے، تیری آنکھیں بڑی بیمار ہیں۔ وہ ضعیف کہتا ہے ہاں چچا میری آنکھیں اس لیے بیمار ہیں کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ خدا کسی کو نہ دکھائے۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں تو اتنی دیر سے مجھے چچا کہہ رہا ہے، تو جانتا ہے میں سادات میں سے ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ میرے جناب سید السجاد اپنا چہرہ بلند کر کے کہتے ہیں، جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھے تھے اپنا چہرہ بلند کر کے کہتے ہیں چچا دیکھ میں تیرا سجاد۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں سجاد میرا 24 سال کا جوان ہے۔ محمد حنفیہ سے کہتے ہیں چچا جو ظلم دیکھ کے آیا ہوں وہ یہی میرا حال ہوگا۔ اور جب یہ بات سنی نا تو جناب صغرا پاس سے گزر رہی تھی، جناب صغرا گزرتی ہوئی جب خیمے میں آئی ہیں تو آ کے دیکھتی ہیں کہ ضعیفہ ایک بیٹھی ہے جس کے گرد بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں۔ میری بیوی صغرا کہتی ہیں اس میں سے میری پھوپھی اماں کون سی ہے، میری پھوپھی زینب کون سی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ایک اشارہ کرتی وہ ہے، جب نزدیک جا کے کہتی ہے نہیں میری پھوپھی کے بال سفید نہیں تھے، میری پھوپھی اتنی زخمی نہیں تھی، ارے میری پھوپھی کے چہرے پہ یہ نشان نہیں تھے جو اس ضعیفہ کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ بی بی زینب نے صغرا کو نزدیک بلا کے کہا صغرا جن حال سے میں آئی ہوں صغرا میں ہی تیری پھوپھی ہوں۔ جناب صغرا نے ایک ایک بی بی کو دیکھنا شروع کیا،
ایک ایک بیوی کی گود کو دیکھ رہی تھی نا، تو جناب زینب نے پوچھا سغرا تو کیا بیویوں کی گود کو دیکھ رہی ہے؟ پھوپھی اماں آپ کہہ رہی ہیں میرا بھائی علی اکبر مارا گیا، آپ کہہ رہی ہیں میرا بھائی قاسم مارا گیا، لیکن میرا علی اصغر تو زندہ ہوگا۔ پھوپھی اماں وہ تو میدان میں جانے کے قابل نہیں تھا، میرا علی اصغر تو 6 ماہ کا تھا۔ یہ بات سن کے رباب نے کھڑے ہو کے سغرا کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا سغرا تو میرا درد سن، سارے ایک ایک دفعہ شہید ہوئے، میرا علی اصغر 6 ماہ کا تھا، میرا علی اصغر 3 دفعہ شہید ہوا ہے۔ سارا قافلہ جب جانے لگا نا مدینے کی طرف، محمد حنفیہ نے عام اعلان کر دیا سب پردہ کر لے، اس لیے کہ سادات خیمے میں مدینے میں داخل ہو رہی ہے۔ جناب زینب نے ایک التجا کر کے کہا بھیا حنفیہ مجھے ذرا نانا کے پاس جانا ہے، نانا سے بات کرنی ہے۔ جناب حنفیہ نے کہا جا میری بہن۔ جناب زینب جب گئی نا نانا کی زری پہ تو بس ایسے پکڑ کے کھڑی ہے، نہ اندر جاتی ہے نہ بات کرتی ہے۔ کلثوم کہتی ہے نانا کے پاس چلنا، نانا کو سلام کرنا۔ آپ جانتے ہیں جب باپ سامنے ہو بیٹی بےتاب ہو جاتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے ذرا صبر کر کلثوم، میں نے نانا کو حال سنانے ہیں، نانا تیری امت نے بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر نانا کی قبر پہ گئی اور جا کے کہا نانا میرا سلام قبول کر، اس قیدر کا سلام قبول کر۔ نانا اس ننگے سر پھرنے والی دربار اور بازار میں زینب کا سلام قبول کر۔ نانا جب باہر سے کوئی آتا ہے کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، نانا تیرے لیے بھی میں تحفہ لائی ہوں۔ میری بیوی نے گٹڑی کھولنی شروع کی، ایک علی اصغر کا کرتا ڈالا، قبر رسول میں زلزلہ تھا، پھر اس کے بعد قاسم کا کرتا ڈالا، قبر رسول میں زلزلہ تھا، لیکن جب حسین کا کرتا ڈالا جو تیروں سے تلواروں سے نیزوں سے چھدا ہوا تھا، ارے ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا مدینہ لرز جائے گا۔ کہا نانا بس کرتا دیکھ کے، نانا یہ حال ہے تیرا؟ نانا مجھ سے تو پوچھ کہ میں سامنے دیکھ رہی تھی اور ظالم ضربے لگا رہا تھا، نانا میں تیرے حسین کو نہ بچا سکی۔ نانا میں کسی وقت آ کر تجھے اپنا حال دکھاؤں گی جو میری کمر کا حال ہے۔ اور پھر کہا مجھے ذرا اماں کی قبر پہ جانا ہے، اس لیے کہ میں نے اماں سے ملنا ہے، میں 28 رجب کو وعدہ کر کے گئی تھی۔ کہتی ہے کہ سید سجاد ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، سب بیویوں کو لے کے جب جنت البقیع میں گئی نا، دنیا کا دستور ہے بیٹی ساری غم چھپا لیتی ہے، لیکن جب ماں سامنے ہوتی ہے تو چھوٹا چھوٹا غم بتاتی ہے، تھوڑی تھوڑی بات بھی دکھ والی بتا دیتی ہے ماں کو۔ جب جیسے ہی دیکھا نا کہ ماں کی قبر سامنے ہے تو میری بیوی زینب کے ایسا لگا جیسے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ بی بی زینب جو کھڑی تھی زمین پہ بیٹھ گئی، ایسے جیسے حسین علی اکبر کے لاش میں گئے تھے نا کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، زینب ایسے کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی ماں کی قبر پہ پہنچی اور سر رکھ کے کہا اماں آج مجھ سے سارے حال سن لے۔ اور پھر میری بیوی نے کہا اماں یہ تیرے لال حسین کا کرتا ہے، قبر فاطمہ میں زلزلہ تھا۔ کہا اماں نہیں آج مجھ سے حال سن لے، اماں تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا میں تیرے نسل بچا کے لاؤں گی، اماں تو تھوڑی سی میرا حال سن۔ اماں جب شام غریبہ تھی میرا سجاد آگ کے خیمے میں تھا، اماں میں اس جلتی ہوئی آگ میں گئی تیرے سجاد کو لے کے آئی تو اماں سارے یزیدی سجاد کو مارنا چاہتے تھے، اماں کوئی دائیں طرف سے نیزہ مارتا تھا میں سجاد کو بچاتی تھی، نیزہ مجھے لگتا تھا، اماں کوئی بائیں طرف سے مارتا تھا، اماں نیزہ مجھے لگتا تھا، اماں میں نے بہت تیرے سجاد کو بچا کے لے آئی ہوں۔ اور پھر میری بیوی نے کہا اماں تھوڑا سا میرا دکھ اور سن لے، اماں جب شام غریبہ میں
ظالم چادریں چھین رہے تھے نا، ساری بیویاں میرے پاس آتی تھی، جو بیوی میرے پاس آتی تھی میں اسے سینے سے لگا لیتی تھی۔ ظالم مجھے نیزے مارتے تھے، نیزے کے یا نیچے بولتے تھے اماں تیری زینب زخمی ہوتی چلی گئی، اور اب اماں میرا یہ درد بھی سن لے، اماں تیرا یہ سجاد سلامت ہے، اماں تیرا باقر سلامت ہے، لیکن اماں میرے آنا محمد مارے گئے، اماں میں نے کسی سے نہیں کہا اماں تیری نسل سلامت رہے، میری نسل ختم ہو گئی۔ وہ زینب آئی نا، جب خداوند کریم آپ کے میکا سلامت رہے ہر بیٹی کا، جب آئی نا اس دروازے پہ بنی ہاشم کے، جو حسین کا دروازہ تھا، جو حویلی تھی حسین کی، زینب نے اس حویلی کے دروازے کو پکڑ کے ایک دم روتے ہوئے سر مار کے دروازے پہ کہا حسین بھیا آج زینب آئی ہے، جب تو تھا سلامت میں آتی تھی تو آتا تھا، میرا استقبال کرتا تھا، عباس آج زینب آئی ہے، علی اکبر آج زینب آئی ہے۔ ارے زینب داخل ہوئی اس گھر میں، سارے دروازے بند تھے، سغرا ساتھ تھی، جب رات ہوئی نا تو جناب زینب نے کہا میں مجلس کرنا چاہتی ہوں، ام البنین بیٹھ گئی، بیچ میں بڑی تھی نا ام سلمہ بیٹھ گئی، زینب ذاکرہ بنی، ایک ایک کے مصائب کرنے شروع کر دیے کہ اتنے میں رقیہ اٹھی اور اٹھ کے کہتی ہے اماں ساروں کے درد سنے، میرے بھی تو درد سن لے، اماں مسلم مارا گیا، اماں میرے دو لال تھے، اماں کنویں کی گلیوں میں در بدر پھر رہے تھے، اماں میرے لال کو دریا کے کنارے ایسے مارا کہ کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایک ایک بیوی اپنا درد سناتی رہی۔ ارے کہتے ہیں کہ مدینے میں 4 امام بارگاہ بن گئے، ایک صغرا کا امام بارگاہ، ایک ام البنین کا امام بارگاہ، ایک زینب و کلثوم کا امام بارگاہ، ایک رباب کا امام بارگاہ۔ رباب سارا وقت بیٹھی رہی، کبھی چھاؤں میں نہیں گئی کہ جناب سید سجاد سے ان کا صحابی کہتا ہے یہ آپ نے اس کو سزا دی ہے کوئی جو یہ بیٹھتی ہے تو چھاؤں میں نہیں بیٹھتی؟ میرے مولا نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، اس نے قسم کھائی ہے، وہ میری بیوی اس دنیا سے 6 کو چلی گئی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب سید سجاد کو